الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودہا الناس والحجارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن جو ہے وہ لوگ اور پتھر ہیں۔ تو یہاں ہمیں اس بات کی دعوت فکر دی گئی ہے کہ ایک بندہ مومن پر لازم ہے، اس کی انتہائی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائے، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچائے۔ بیوی بچوں کو جہنم سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کچھ اس انداز کی کرے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ اللہ کو راضی کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں۔ بندہ مومن اس ذمہ داری سے عہدہ برا اسی شکل میں ہو سکتا ہے کہ جب یہ اپنی اولاد کے حقوق صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم الشان نعمت ہے۔ اگر اس اولاد کی قدر کی جائے اور ان کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کیا جائے تو یقینی بات یہ ہے کہ پھر یہ اولاد اس انسان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ اور سبب ہے، اور جب کل قیامت کے دن یہ انسان اپنے رب سے ملے گا تو یقیناً یہ اولاد اس انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن چکی ہوگی۔ اس وجہ سے کوشش ایک بندہ مومن کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی طرف توجہ دے۔ اب اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چونکہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ بہت بڑی نعمت ہے، بغیر اس نعمت کے انسان حقیقی خوشی حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ گھر ویران سے لگتے ہیں، گھر میں رونق کے نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، گھر میں بہاریں ختم ہو جاتی ہیں، اور ایسے گھر میں اداسیاں چھائی رہتی ہیں کہ جن میں اولاد نہ ہو۔ تو اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم الشان نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کرنی، قدر اس کی یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اولاد کے حقوق جو ہیں وہ ہم بھرپور صحیح طریقے سے مکمل ذمہ داری کے ساتھ ادا کریں۔ اولاد کے جو حقوق والدین کے ذمے لازم ہو جاتے ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابتدا سے ہی ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کوشش کرے کہ اپنی اولاد کے لیے کسی دیندار عورت کا انتخاب کرے۔ شادی کسی ایسی نیک، پاک اور اچھی خصلت اور عادات کی عورت سے کرے کہ جو عورت بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کر سکے۔ ایک دیہاتی عرب دیہاتی وہ اپنی اولاد کو کہتا ہے کہ بیٹا، اول احسانی الیکم تخیری لماجدت الاعراق،
کہ میرا تم پر سب سے پہلا احسان یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایک نیک خصلت، اچھی عادات کی عورت اس کا انتخاب کیا۔ یعنی میں نے جس عورت سے شادی کی وہ عورت شریف النسب تھی، اچھی تھی، نیکی کی طرف بڑھنے والی تھی اور برائیوں سے اجتناب کرنے والی عورت تھی۔ مانا اپنی اولاد کو یہ بتا رہا ہے کہ میرا سب سے پہلا احسان یہ ہے کہ میں نے اچھی خصلت کی عورت کے ساتھ شادی کی ہے۔ اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں اس انداز سے بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربع، کسی بھی عورت سے نکاح 4 وجوہات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، لمالہا ولحسبہا وجمالہا ولدینہا، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کا خاندان بڑا اچھا ہے، شادی کروں گا، اس کے ساتھ تعلق کی وجہ سے لوگ میری بھی عزت کریں گے، مال کی وجہ سے کہ مالدار ہے، ظاہر ہے جب میں اسے شادی کروں گا تو اس کے مال کا تعلق مجھ سے بھی جڑ جائے گا، میں بھی شراکت دار بن جاؤں گا، مجھے بھی مال ملے گا۔ وجمالہا، اور اس کے جمال خوبصورتی کی وجہ سے، اور چوتھی چیز فرمائی ولدینہا، اس کے دین کی وجہ سے، چوتھی چیز اس کے دین کی وجہ سے، یعنی شادی اس لیے کر رہا ہے کہ وہ دیندار ہے، دین کو اپنانے والی ہے، دین کو سمجھنے والی ہے، دین کے فرائض و احکامات پہ عمل کرنے والی ہے، تو وہ اس بنیاد پہ اسے شادی کرتے ہیں۔ 4 وجوہات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، فرمایا کہ دین والی عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہو جا، تَرِبَتْ یَدَاک، تیرے ہاتھ مٹی میں مل جائیں گے۔ مطلب کیا کہ اگر تو نے دیندار عورت سے شادی کر کے اپنے آپ کے لیے کامیابی کے راستے کو نہ چنا تو پھر ناکامی تیرا مقدر بن جائے گی۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ تو سب سے پہلا کام اولاد کے حقوق میں سے ایک بندہ مومن پر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جب شادی کے لیے انتخاب کرے تو کسی نیک اور صالحہ خاتون کا انتخاب کرے۔ اس کے بعد جب شادی کر لے تو پھر نیک اور صالح اولاد کے لیے اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ سے دعائیں مانگے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک اولاد دے دے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ مجھے اپنی طرف سے طیب اولاد عطا کر دے۔ نیک اولاد کی دعا کریں۔ اللہ کے بندوں کی اوصاف کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ تو ہمیں ہماری بیویوں میں سے وہ اولاد عطا کر دے قرۃ اعین جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ مانا نیک اور صالح لوگوں کی امامت، اولاد نیک اور صالح، اور نیک اور صالح بھی کس معیار کی؟ اس معیار کی جو متقین اور پرہیزگار لوگوں کی امام بنے، چوروں کی نہیں، بدماشوں کی نہیں، ڈاکوؤں کی نہیں، دنیا داروں کی نہیں، مالداروں کی نہیں، اللہ نیک لوگوں کے بھی امام ہو۔ صرف نیک ہونا کافی نہیں، ایسی اولاد اللہ کے جو نیکوں کی بھی امام بن جائے۔ تو یہ نیک اور صالح اولاد کے لیے اللہ سے دعائیں کرنا یہ بھی اولاد کے حقوق میں سے۔ اولاد بد جو ہے نا، اولاد بد سے بہتر ہے کہ اللہ اولاد ہی نہ دے۔ نافرمان، گندی اولاد، گناہوں کے اندر زندگی گزارنے والی، بدتمیز قسم کی، تو ایسی اولاد سے بہتر ہے کہ اللہ اولاد ہی نہ دے۔
عام طور پہ لوگ دعائیں چلو اللہ جیسی کیسی دے دے، نہیں، جیسی کیسی نہیں، اللہ سے جب بھی دعا مانگو اللہ نیک اور صالح اولاد دے، اولاد بد نہ دے۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بڑا معروف ہے۔ دونوں جا رہے تھے، ایک بچہ کھیلتا ہوا راستے میں نظر آیا، خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، یہ آپ نے کیا کیا؟ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جرم کے آپ نے ایک جان کو قتل کر دیا، ایک بچے کو قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے تو یہ کام انتہائی غلط اور گھٹیا کام کیا، انتہائی ناپسندیدہ کام کیا، ایک بچے کو قتل کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے جب اس کی تعبیر، اس کی حقیقت بتائی کہ ایسا میں نے کیوں کیا، تو وہ قرآن کے الفاظ یہ ہیں، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبُوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، وہ بچے کو جو قتل کیا اس لیے قتل کیا کہ اس کے والدین وہ مومن تھے۔ ڈر اس چیز کا لاحق ہوا ہمیں کہ یہ بچہ اپنے والدین کو کفر کے اندر، سرکشی کے اندر، تباہی اور بربادی کے اندر نہ کہیں گرا دے، کہیں ان کو پریشان نہ کر دے، تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم نے اس کو قتل کیا، اور یہ قتل اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے کیا۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد بد نہیں بلکہ نیک اور صالح اولاد۔ تو اولاد کے حقوق میں اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ شادی کرنے سے پہلے عورت کا صحیح انتخاب کیا جائے، جو دیندار ہو، اچھی اوصاف کی مالک ہو، اچھی خصلتوں کی مالک ہو، یہ سب سے پہلے، اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعائیں کی جائیں، اور دعائیں بھی نیک اور صالح اولاد کے لیے کی جائیں، اولاد بد کے لیے نہ ہوں۔ تو یہ سب سے پہلے اور ابتدائی کہہ لیں کہ اولاد کے حقوق میں یہ چیزیں بھی شامل ہو جائیں گی۔ تو کوشش کریں کہ ہم اس کا بھی خیال کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن ہم کوشش کریں گے بالترتیب اولاد کے حقوق آپ کے سامنے رکھتے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔